روحانیت سے لوگوں کو دور کرنے کی مذموم کوشش اور سعی ہو رہی ہے۔ چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے تو جس کا دل چاہتا ہے، جس کی اپنی من مرضی ہوتی ہے، وہ بنا سنوار کر چیزوں کو توڑ مروڑ کر کے جو ہے نا پیش کر دیتے ہیں اور اپنا مدعا نکال لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آج کے دور میں وہ ایک انجینئر ہے، ویسے اہل سنت کے علماء اسے پلمبر کہتے ہیں، تو وہ نام سے ہی مرزا اس کا نام ہے، اس سے ہی مشکوک لگتا ہے، تو اس نے روحانی دنیا کا اکثر انکار شروع کر رکھا۔ بابوں کا ویسے بڑا ہو مخالف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک قرآن اگر پڑھا جائے ایمانداری سے، ہم نماز میں ہر رکعت کے اندر کون سی سورہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ فاتحہ کی، اور سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت کر۔ آگے اس کی وضاحت اسی سورہ میں آئی ہوئی ہے کہ صراط مستقیم ہوتا کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کا مولا ہمیں عطا فرما جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، راہ ہمیں ان لوگوں کا عطا فرما جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اور قرآن ہی سے اگر تلاش کریں کہ مولا تو ارشاد فرما تیرا انعام کن لوگوں پر ہے، تو رب فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ وہ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور وہ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، ان کو سنگت اور ساتھ ملے گا، رفاقت ملے گی۔ کن کی؟ ان لوگوں کی جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور اللہ نے کن پر انعام کیا ہے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ کا انعام ہے۔ پہلے درجے کے سب سے بلند اور عظیم ہستیاں کون ہیں؟ فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد درجہ کن کا ہے؟ وہ صدیقین ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں۔ والصدیقین، تیسرا درجہ کن کا؟ والشہداء، جن کو راہ خدا میں شہادت نصیب ہوئی ہے۔ اگر بابے کچھ نہیں ہے تو والصالحین نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس پاگل کے کہنے پر اگر بابے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہاں پر آ کر بات ختم ہونی چاہیے تھی۔ من النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ نے فرمایا والصالحین، جن پر رب نے انعام کیا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، والصالحین وہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ اور سنو، آگے سنو، قرآن سنو، کسی ایرے گہرے کے پیچھے نہ لگنا، قرآن سنو۔ رب کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، نماز روزہ کی پابندی کرنا، صوم و صلات کی پابندی کر لینا، اس سے تمہیں تقوی حاصل ہوگا۔ اگر پھر بابوں کی ضرورت نہیں ہے، نماز روزے سے بات بنتی ہے، آگے کیوں فرمایا گیا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو اللہ کے سچے بندے ہیں ان کے ساتھ ہو جانا۔ اب تو ہی بتا، کیا انبیاء سچے نہیں ہیں؟ کیا صدیقین سچے نہیں ہیں؟ کیا شہداء سچے نہیں ہیں؟ کیا اولیاء سچے نہیں ہیں؟ یہ ساری سچوں کی جماعت ہے۔ رب فرماتا ہے نبیوں کی بھی پیروی کرنا، صدیقین کی بھی پیروی کرنا، شہداء کی بھی پیروی کرنا، جو اللہ کے ولی ہیں ان کی بھی پیروی کر لینا۔ اور سنو سنو، آگے سنو، وہ کہتا ہے بابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ایسے چابوں کی ضرورت نہیں ہے، بابوں کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھ، میں قرآن سے بھی یہ تیسری آیت پڑھ رہا ہوں۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی وادخلی، اے اطمینان والی روح جس نے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، رب نے اسے اطمینان عطا فرمایا، اس کا نفس امارہ مطمئنہ میں بدل گیا۔ ریاضت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اس نے اپنے نفس امارہ کو ختم کر دیا ہے۔ اب اس کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ رب نے فرمایا
ارجعی الی ربک راضیۃ مردیہ، اپنے رب کی طرف آ جا، اس حال میں آ جا تو رب پر راضی، تیرا رب تیرے اوپر راضی، اس حال میں آ جا، تو نے عبادت کر لی ہے، تو نے ریاضت کر لی ہے، اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ رب فرماتا ہے اب دنیا کا تیرا وقت ختم ہوا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف آ جا، کس حال میں؟ راضیۃ مردیہ، اس حال میں آ جا تو رب پر راضی، تیرا رب، بولو تو رب پر راضی اور تیرا رب تجھ پر راضی۔ اگر بابوں کی ضرورت نہیں ہے تو کلام یہاں اختتام کی طرف جانا چاہیے تھا، بات یہاں پوری ہونی چاہیے تھی، بات کے بعد آگے بات نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن کیا ہے دیکھو نا، بندہ عبادت بھی کر گیا، ریاضت بھی کر گیا، راضیۃ مردیہ کے مقام پر پہنچ گیا، وہ رب پر راضی، رب اس پر راضی۔ اس مقام کے باوجود رب کیا فرماتا ہے؟ اگر جنت جانا چاہتا ہے نا تو ایسے نہیں جانے دیا جائے گا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو جا، میری جنت میں جا۔